تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ ویسے تو نیک دل تھا، اپنی رعایا کا خیال رکھتا تھا، لیکن یہ بادشاہ اپنے ایک غلام سے نفرت کرتا تھا۔ بادشاہ کو اپنا یہ غلام ایک آنکھ بھی بھاتا نہیں تھا، لیکن بادشاہ کی مجبوری تھی کہ بادشاہ اس کو کام سے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے پیچھے یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ کسی زمانے میں یہ دونوں دوست تھے اور دونوں ہی غریب تھے، لیکن دونوں میں دوستی خوب تھی۔ دونوں اپنی تمام باتیں ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور ایک دوسرے سے کوئی بات بھی چھپاتے نہیں تھے۔ اب ان دونوں میں سے ایک کا نام جمال تھا اور دوسرے کو لوگ جمال کا دوست کہہ کر پکارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اس جمال کو کوئی لڑکی پسند آ گئی۔ وہ لڑکی حسین تھی، دیکھنے میں بھلی لگتی تھی۔ جمال کو جیسے ہی وہ لڑکی پسند آئی تو کیونکہ اس کی دوستی تھی تو اس نے اپنے دوست کو ساری بات بتا دی کہ اس طرح مجھے لڑکی پسند آ گئی ہے اور فلاں دن جا کر ہم وہ دیکھیں گے اور تم بھی میرے ساتھ آنا۔ بس اسی دن جمال اور اس کا دوست اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے گئے۔ جمال چاہتا تھا کہ میں اس کا دیدار کر کے ذرا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکوں۔ اتفاق سے ان دونوں کی ملاقات اسی لڑکی سے راستے میں ہو گئی۔ اب یہ بھی اتفاق تھا کہ ان کی ملاقات راستے میں ہوئی، اور ایک یہ بھی اتفاق ہوا کہ اس لڑکی کو جمال بالکل پسند نہ آیا۔ اسے تو جمال کا دوست اچھا لگا اور اس کے دل میں جمال کے دوست کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ دوسری طرف جمال کے دوست نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی اس لڑکی سے محبت کی چنگاری پیدا ہوئی۔ لیکن پھر جمال کا دوست اپنی دوستی کے بارے میں سوچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کو میرا دوست پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دیا۔ لیکن جب ایک دن اس لڑکی نے خود آ کر جمال کے دوست سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو پھر جمال کا یہ دوست بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے بھی اپنے دل کا حال کہہ دیا۔ بات آگے بڑھ گئی اور آخر کار ان دونوں کے والدین نے جب دونوں کو راضی دیکھا تو دونوں کی شادی کر دی۔ اس وقت جمال بھی غریب تھا، اس لیے اس کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی۔ جب جمال کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے دوست کی شادی اسی لڑکی سے ہو گئی ہے جسے یہ پسند کرتا تھا، اسے اپنے دوست کی بے وفائی پر بہت غصہ آیا، لیکن اب یہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ خیر آخر کار جمال نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ شہر اور یہ علاقہ چھوڑ دے، اور جمال نے پھر ایسا ہی کیا اور اس نے یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح 12 سے 13 سال گزر گئے۔ ان 12 سے 13 سالوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جنہوں نے زمانے کو بدل کر رکھ دیا، لیکن 2 ایسے واقعات ضرور ہوئے جن کی وجہ سے ان دونوں دوستوں کی زندگی بالکل بدل گئی۔ جمال جس علاقے میں گیا تھا وہاں کے حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ 12-13 سالوں کے بعد جمال اب اس علاقے کا بادشاہ بن چکا تھا، اور دوسری طرف جمال کے دوست کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی وہ خوبصورت اور حسین بیوی وفات پا گئی، اور اب اس کے 2 بچے تھے اور دونوں بچوں کی ذمہ داری اسی کے سر پر تھی۔ اگرچہ شادی کو 13 سال ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے، کیونکہ شادی کے بعد شروع کے 5-6 سالوں میں جمال کے دوست کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب جمال کے دوست کی بیوی کی وفات کے بعد اس کا رزق اس علاقے میں تنگ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی یہ علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اب تقدیر الہی کے فیصلے دیکھیے کہ جمال کا دوست یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر جس علاقے میں گیا، اسی علاقے میں اس کا دوست جمال بادشاہ تھا، لیکن اب اسے جمال یاد تک نہیں تھا۔ وقت نے جمال کے نام و نشان اس کے ذہن سے مٹا دیے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید جمال کہیں مر گیا ہے، اور ویسے بھی جمال چونکہ اب بادشاہ بن چکا تھا تو وہ پہلے سے بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ خیر یہ جمال کا دوست اپنے بادشاہ جمال کے علاقے میں گیا
اور اس نے سیدھا جمال کے دربار میں جا کر کچھ کام مانگنے کی گزارش کی۔ جمال کے دربار میں یہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ گیا۔ جیسے ہی جمال نے ان 2 بچوں کو دیکھا تو یہ دونوں بچے ہو بہو اپنی ماں سے ملتے تھے۔ جمال کو فوراً اپنی پرانی محبت یاد آ گئی۔ بھلا پہلی محبت کس سے بھولتی ہے؟ جمال نے اس شخص سے کچھ حال احوال پوچھا تو جمال کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ شخص کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا وہی دوست ہے جس کی شادی میری محبوبہ سے ہوئی تھی۔ جمال نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے اس دوست کو بغیر کچھ بتائے اسے کام پر رکھ دیا۔ دوسری طرف جمال کے دوست کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ وہی دوست جمال ہے۔ خیر یہ جمال کا دوست بادشاہ جمال کے پاس کام کرتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے بچے بھی بڑے ہوتے گئے۔ اب یہ بادشاہ جمال اپنے اس دوست کو مناسب تنخواہ بھی دیتا تھا جس سے اس کا اور اس کے دونوں بچوں کا پیٹ بھی بھر جاتا اور کچھ بچت بھی ہو جاتی۔ اب یہ بچے 12 سال کے ہو چکے تھے۔ پھر جب یہ دونوں بچے 12 سال کے ہوئے تو اس وقت یہ واقعہ ہوا کہ ان کا باپ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ جب بیماری زیادہ طوالت پکڑ گئی اور اس جمال کے دوست کو یقین ہو گیا کہ اب میری آنکھیں کچھ سالوں میں بالکل ختم ہو جائیں گی تو اس نے سوچا کہ آنکھیں تو ختم ہو رہی ہیں، کیوں نہ آنکھوں کے ختم ہونے سے پہلے میں ایک بار حج کراؤں، ایک بار اللہ کے گھر کو دیکھ آؤں، ایک بار روضہ رسول کی زیارت کراؤں۔ اب اسے اپنے بچوں کی زیادہ فکر نہیں تھی کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ میری وفات کے بعد بادشاہ میرے بچوں کا خوب خیال رکھ لے گا، کیونکہ ظاہری طور پر بادشاہ اپنے اس دوست سے بہت ہی اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ خیر اس زمانے میں کارواں حج پر جاتے تھے اور اس سال بھی معمول کے مطابق سرکاری کارواں حج کو جانے کے لیے تیار تھا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو جمال کے اس دوست نے بھی حج کی درخواست دے دی۔ اس کی بھی درخواست منظور ہوئی اور یہ بھی سرکاری کارواں کے ساتھ حج پر روانگی کے لیے مکمل تیار ہو گیا۔ اب اس کے پاس جتنی رقم تھی وہ کل ملا کے اس نے اپنے حج کا خرچ علیحدہ کیا اور جو باقی سامان بچ گیا اس کو اس نے اچھے داموں میں فروخت کر دیا اور سارا سامان فروخت کرنے سے اس کے پاس 20,000 سونے کی اشرفیاں آ گئیں۔ کیونکہ اس وقت کئی مہینے حج پر لگ جاتے تھے اس لیے اس نے سوچا کہ اگر میں صحیح سلامت آ گیا تو دوبارہ نیا سامان خرید لوں گا اور اگر میں واپس نہ آ سکا تو میرے بچوں کا اللہ حامی و ناصر ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں یہ اضافی اشرفیاں جو میرے پاس 20,000 کی تعداد میں ہیں اگر کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دوں تاکہ اگر میں واپس آ گیا تو یہ مجھے واپس کر دے اور اگر میں واپس نہ آیا تو وہ میرے بچوں کو دے دے۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے اپنی 20,000 سونے کی اشرفیاں اسی بادشاہ کو دے دیں اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر میں حج کے سفر سے بخیر و عافیت لوٹ آیا تو مجھے اپنی اشرفیاں واپس کر دینا، اگر خدا نہ خواستہ میری راستے میں موت ہو جاتی ہے تو یہ 20,000 اشرفیاں ہیں، آپ کا ان میں سے جو دل چاہے وہ میرے صاحبزادوں کو دے دینا۔ اور اس نے یہ بات اپنے بچوں کو بھی بتا دی اور یہ کارواں کے ساتھ حج پر چلا گیا۔ اتفاق سے اس کی موت راستے میں لکھی ہوئی تھی اور یہ راستے میں مر گیا۔ اب ان بچوں کو اطلاع ملی تو پہلے تو یہ بہت پریشان ہوئے، لیکن جب ان کے باپ کا غم کچھ کم ہوا تو یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے تاکہ بادشاہ ان کو 20,000 اشرفیاں واپس کر دے، لیکن اس وقت بادشاہ نے ان کے سامنے 50 سونے کی اشرفیاں پیش کر دیں۔ اب ان دونوں بچوں کو معلوم تھا کہ ہمارے باپ نے 20,000 اشرفیاں بادشاہ کے پاس رکھی ہیں، اس لیے جب انہوں نے بادشاہ سے اس بارے میں عرض کیا تو بادشاہ نے وہ گواہ پیش کر دیے جن کے سامنے ان کے باپ نے وصیت کی تھی کہ اگر میں راستے میں مر گیا تو ان 2,000 اشرفیوں میں سے جو تمہارا دل چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا، اس لیے میں یہ 50 اشرفیاں تمہیں دے رہا ہوں۔ بات کا مفہوم جو بھی نکلتا ہو پھر بھی بادشاہ کے پاس کھڑے ہوئے
खुशामदी गवाहों ने बादशाह को हक पर गर्दान दिया। बादशाह सलामत आप सच कहते हैं, और ये भी कह दिया कि 50 अशरफियां भी अगर बादशाह दे रहा है तो ये बादशाह की आला ज़रफी है, वगरना बादशाह अगर एक भी अशरफी ना दे तो सारी बादशाह की हो जाती हैं। अब ये बच्चे बहुत परेशान हुए और रोते हुए बादशाह के महल से निकल गए। अभी ये एक गली से गुजर रहे थे कि वहां से एक दीवाने मलंग का गुजर हुआ। मलंग अपनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था। इन दोनों बच्चों से पूछा कि क्या मामला है, तुम क्यों रो रहे हो। इन दोनों बच्चों ने रोते हुए मलंग को सारी बात बता दी और फिर ये कहने लगे कि इस तरह बादशाह हमारे साथ धोखा कर रहा है और अब हम किसके सामने जाकर फरियाद रसी करें, क्योंकि जब बादशाही हमारे खिलाफ है तो हमें और कौन सहारा देगा। सारे लोग ही बादशाह के साथ खड़े हो जाएंगे। इस दीवाने मलंग ने इन दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और सीधा बादशाह के दरबार में चला गया और बादशाह को मुखातिब करके कहने लगा, बादशाह सलामत, इन बच्चों का मुकदमा मैं आपकी बारगाह में लड़ने आया हूँ। फिर बादशाह ने एक मर्तबा फिर मलंग के सामने वही सारे गवाह पेश कर दिए तो ये मलंग मुस्कुराकर कहने लगा, बादशाह सलामत, बात यही हुई थी कि इन 20,000 अशरफियों में से जो आपका दिल चाहे वो आप इस गरीब हाजी के बच्चों को दे देंगे। बादशाह ने भी इस बात की तायीद की कि बिल्कुल यही बात हुई थी। तो ये मलंग कहने लगा, बादशाह सलामत, इस लिहाज से तो आपको 1950 अशरफियां इन दोनों बच्चों को देना बनती हैं, क्योंकि आपका दिल तो 1950 अशरफियां चाह रहा है। उस बूढ़े हाजी ने यही कहा था कि जो आपका दिल चाहे वही मेरे बच्चों को दे देना। अब आपका दिल 1950 अशरफियां चाह रहा है तो आप ऐसा करें कि आप 1950 अशरफियां इन दोनों बच्चों को दे दें। बादशाह ने ये सुना तो बादशाह बगले झांकने लगा, क्योंकि अब एकदम से बादशाह सब लोगों के सामने हार चुका था। अब बादशाह को अपनी इज्जत भी प्यारी थी, इसलिए उसने मलंग की बात मानी और इन दोनों बच्चों को इनकी तमाम अशरफियां वापस कर दी। अभी बादशाह इसी बारे में सोच रहा था कि मलंग जहां से आया था उसी समत चला गया और फिर दोनों बच्चों ने अपना माल बादशाह से लिया और ये भी अपने घर चले गए। कहते हैं कि फिर जब बादशाह के होश ठिकाने आए तो कुछ दिनों के बाद इसने इन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर इनसे माफी मांगी और इन्हें सारी बात बता दी कि इस तरह मैं कौन हूँ और मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों किया है। इस तरह मेरी तुम्हारे बाप से दोस्ती थी और इस तरह हमारे दरमियान वाकयात हुए हैं। फिर बादशाह इन दोनों बच्चों से कहने लगा, अब चूंकि तुम्हारा बाप भी मर चुका है, तुम्हारी माँ भी मर चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी औलाद बनाता हूँ। अब तुम मेरे पास रहो, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आती है। फिर बादशाह ने इन दोनों को अपने पास अपनी औलाद बनाकर रख लिया। कहते हैं कि एक बार खलीफा हारून रशीद ने यूनान से किसी आलिम फाजिल हकीम को बुलवाया। जब ये हकीम बगदाद में पहुंचा तो हर तरफ इस हकीम का शोहरा हो गया। ये हकीम पूरे बगदाद में मशहूर हो गया था। खलीफा हारून रशीद ने इस हकीम को अपने दरबार में बड़ी इज्जत दी, जिसकी वजह से इसके उमरा और मुअज्जिजीन शहर हकीम से खास तौर पर मिलने के लिए दरबार में आ गए। ये बात हजरत बहलोल दाना को भी मालूम हुई कि यूनान से बगदाद में एक हकीम आया है और वो पूरे बगदाद में मशहूर हो गया है। हजरत बहलोल दाना भी अपनी दीवानगी का लिबास पहने दरबार में आने लगे। थोड़ी देर बाद हजरत बहलोल दाना दरबार में आ पहुंचे। दरबार में पहुंचकर हजरत ने देखा कि हकीम दरबार में बड़ी शान से बैठा है। वजीर, अमीर और सारे लोग इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हजरत बहलोल दाना कुछ देर तक चुप करके बैठा रहा, फिर हकीम से बोलकर कहने लगा, आप क्या काम करते हैं? हकीम ने हजरत बहलोल दाना की हयात कज़ाई देखी तो इसे पागल समझा और इसकी हंसी उड़ाने को बोला, जनाब मैं हकीम हूँ और मेरा काम मुर्दों को जिंदा करना है। दरबार में दबी दबी हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। हजरत बहलोल दाना मुस्कुराकर इसकी तरफ देखे और बड़े मजे से बोले, जनाब हकीम साहिब किबला, बराए करम आप जिंदों के हाल पर रहम करें, उनकी जान बख्शी कर दें।
باقی رہے مردے تو ان کو زندہ کرنا آپ کا ہدیہ ہے۔ دبی دبی ہنسی کہکہوں میں بدل گئی، ہارون بھی ان میں شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ حکیم نے جب حضرت بہلول دانا کا اتنا بڑا جواب سنا اور اس قدر حاضر جوابی سنی، حکیم اتنا خجل ہوا کہ وہ بغداد میں نہ رہ سکا۔ اس نے بغداد چھوڑ دیا اور واپس یونان چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی چہیتی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی قریب ہی بیٹھے تھے۔ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، ایک شکاری باریابی کی اجازت چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دیں تو اسے اندر بھیجا جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اجازت دے دی کہ اس کو اندر لے کر آؤ۔ شکاری خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے آیا اور زمین چوم کر کہنے لگا، میں خلیفہ کے لیے ایک بہت عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے زبیدہ سے کہا، یہ انعام کی آس میں میرے پاس یہ ہدیہ لے آیا ہے، اسے انعام میں 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا یہ مناسب رہے گا؟ زبیدہ بول کر کہنے لگی، نہیں عالی جاں، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنی زیادہ رقم انعام میں دے دی جائے۔ آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و اکرام عطا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے۔ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں، اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ بہت جلد خالی ہو جائے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دل کو یہ بات لگی اور وہ بول کر کہنے لگا، مگر اس کو کچھ تو دینا ہوگا، تو آپ اس طرح کریں کہ شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر یہ شکاری کہہ دے کہ یہ مادہ ہے تو کہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں، اور اگر وہ کہے کہ نر ہے تو بھی آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے یہ تجویز پیش کی تو خلیفہ ہارون الرشید کو بھی یہ تجویز پسند آئی۔ خلیفہ ہارون الرشید سوچنے لگا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر یہ مادہ کہے گا تو میں اس کو جواب دوں گا، ہمیں تو نر مچھلی زیادہ پسند ہے، ہم یہ مچھلی نہیں لے سکتے۔ اور اگر یہ کہے گا کہ یہ مچھلی نر ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تو مادہ مچھلی زیادہ پسند ہے، میں یہ مچھلی نہیں لے سکتا۔ یہ بات خلیفہ ہارون الرشید ابھی اس شکاری سے کرنے ہی والا تھا کہ حضرت بہلول دانا نے بڑی آہستگی سے کہا، شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اس شکاری کو نامراد لٹا دیں اور یہ شکاری رنجیدہ ہو جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پہلے کی طرح حضرت بہلول دانا کی اس بات پر بھی ذرا بھر توجہ نہیں دی اور چوبدار سے بولا، شکاری کو بالکل ہمارے سامنے پیش کرو۔ شکاری جب خلیفہ ہارون الرشید کے قریب آیا تو ہارون نے اس سے سوال کیا، اے شکاری، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور بول کر کہنے لگا، عالی جاں، نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بے ساختہ ہنسا اور بول کر کہنے لگا، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ حضور کا اقبال بلند ہو، حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری نے درہم لیے اور خلیفہ ہارون الرشید کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ شکاری محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا۔ شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور زبیدہ بھی اسے مسلسل دیکھ رہے تھے اور خلیفہ ہارون الرشید کے چہرے پر ابھی تک ہنسی تھی۔ زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ سی بیٹھی تھی، خلیفہ ہارون الرشید سے بولی اور کہنے لگی، علی جاں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے، اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا، کیا حرج تھا اگر اسے محل کا کوئی اور ملازم ہی اٹھا لیتا؟ آپ نے اسے 4000 درہم دیے ہیں لیکن اس نے پھر بھی ایک درہم کا لالچ کیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو بھی ملکہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی، اس نے پکار کر کہا، شکاری کو واپس ہمارے پاس بلایا جائے۔ حضرت بہلول دانا ابھی تک ان دونوں کے قریب بیٹھے تھے۔ قریب بیٹھے ہوئے حضرت بہلول دانا نے دبی زبان میں کہا، علی جاں، ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے، شکاری کو جانے دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ اپنے مزید درہم سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔
خلیفہ ہارون الرشید نے پہلے کی طرح حضرت بہلول دانا کی اس بات پر توجہ نہیں دی۔ تب تک چوبدار شکاری کو بلا لایا اور شکاری کو خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید بولا اور بول کر کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں۔ اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو تو نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور وہ اس سے اپنا کام نکال لے۔ شکاری نے جب خلیفہ ہارون الرشید کی یہ بات سنی تو شکاری بہت سمجھدار تھا۔ شکاری خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے تعظیماً جھکا اور بڑے ادب سے کہنے لگا، جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایسے اجازت دی جیسے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہو، اور خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، تمہیں جان کی امان ہے، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ شکاری نے بہت ہی مؤدب لہجے میں کہا، حضور میں لالچی نہیں ہوں، حضور میں اتنا بھی گھٹیا نہیں ہوں کہ 1 درہم کے لیے میں نے اسے اٹھا لیا ہے، حضور لیکن یہ بات ہے کہ میں ناچیز پست فطرت نہیں ہوں، بلکہ میں نمک کی قدر کرنا جانتا ہوں اور میں نمک کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف آیات قرآنی کندہ ہیں اور دوسری جانب آپ کا اسم گرامی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور پھر بے ادبی ہو۔ حضور میں نے لالچ میں آ کر یہ نہیں اٹھایا بلکہ بے ادبی کے ڈر کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس شکاری کی حاضر جوابی دیکھی تو اس کی حاضر جوابی سے بہت محظوظ ہوا۔ اس نے خوش ہو کر حکم دیا، شکاری کو 4000 درہم اور دیے جائیں۔ شکاری پھر کہنے لگا، حضور کا اقبال بلند ہو، حضور کا اقبال بلند ہو۔ شکاری یوں ہی دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ خلیفہ ہارون الرشید ہنسا اور کہنے لگا، بہلول آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے مجھے 2 بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی اور ملکہ کی بات پر کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا ہے کہ 4000 کے بجائے 8000 درہم خزانے سے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں آئے تو خلیفہ ہارون الرشید اپنے وزیر اور امیر لوگوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سوچا کہ بہلول میرے دربار میں آ رہا ہے، آج اس سے پہلے کہ بہلول کوئی بات کرے اور مجھے اپنے وزیروں اور امیروں کے درمیان میں شرمندہ ہونا پڑے، میں خود بہلول سے ایک ایسا سوال پوچھوں گا کہ حضرت بہلول دانا شرمندہ ہو جائے گا۔ حضرت بہلول دانا بھی چلتے ہوئے خلیفہ کے پاس آ پہنچے۔ اس سے پہلے کہ حضرت بہلول دانا کچھ کہتے، خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا سے پوچھنے لگا، بہلول آج مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون الرشید کا سوال سنا تو فرمانے لگے، تم جو سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا سے پوچھنے لگا، بہلول ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ بات یہ ہے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ اور تم بھی جانتے ہو کہ اسلام میں شراب حرام ہے، اسلام نے واضح طور پر شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون الرشید کی یہ بات سنی تو آپ بول کر کہنے لگے، بے شک آپ درست فرما رہے ہیں، اسلام میں شراب کو واضح طور پر حرام کیا گیا ہے۔ حضرت بہلول دانا کی یہ بات سن کر خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا، تو بات یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا یہ حرام ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید کے سوال پر حضرت بہلول دانا نے جلدی سے جواب دیا، نہیں نہیں، بلکہ انگور کھانا اسلام میں کوئی حرام نہیں ہے، اور انگور کھانا تو جائز اور حلال ہے، انگور ہر انسان کھا سکتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید پھر کہنے لگا، اچھا بہلول مجھے یہ بتاؤ، کیا بندہ انگور کھا کر پانی پی سکتا ہے؟ کیا ایک شخص انگور کھائے اور اس پر پانی پی لے تو وہ پھر حرام ہو جاتا ہے؟ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون الرشید کی یہ بات سنی تو بات کو سمجھتے ہوئے یہ جواب دیا، نہیں نہیں، بالکل ایسا بھی گناہ نہیں ہوتا، ایک شخص چاہے تو پہلے انگور کھا لے اور اس کے بعد پانی پی لے، اسلام میں یہ دونوں چیزیں حلال ہیں، بلکہ انسان کھا سکتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا کو اپنی باتوں میں الجھا ہوا سمجھ رہا تھا
اور اس نے جلدی سے کہا کہ بہلول اب مجھے یہ بتاؤ، اب وہی شخص جس نے پہلے انگور کھائے تھے اور اس کے بعد پانی پیا تھا، اب وہ شخص اٹھ کر دھوپ میں چلا جائے اور دھوپ میں بیٹھ جائے، تو اس بات کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، اے خلیفہ وقت، اس بات میں کوئی مضاحکہ نہیں، وہ چاہے جہاں بیٹھے، چاہے دھوپ میں بیٹھے چاہے چھاؤں میں بیٹھے، جتنی دیر چاہے جہاں بیٹھے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت بہلول دانا نے اپنا جواب دیا تو خلیفہ ہارون رشید یہ سن کر کہنے لگا، تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ خلیفہ ہارون رشید نے بڑے فخر سے اپنا فلسفہ بیان کیا۔ خلیفہ ہارون رشید تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب حضرت بہلول دانا میرے شکنجے میں پھنس چکا ہے اور اب حضرت بہلول دانا کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک حضرت بہلول دانا نے میری ہر بات کا ویسا جواب دیا ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کا یہ سوال سن کر حضرت بہلول دانا کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو میں بھی خلیفہ سے چند سوال کر لوں، امید ہے ان سوالات میں خلیفہ اپنے سوال کا جواب بھی پا لے گا۔ حضرت بہلول دانا نے بڑے اطمینان والے لہجے میں کہا، میاں تمہیں اجازت ہے، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تو تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، تم جانتے ہو کہ میں بہت ذہین ہوں۔ حضرت بہلول دانا کہنے لگا، کیا عالی جاں بتائیں گے کہ اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگا، تھوڑی سی مٹی ڈالنے سے اس کے سر میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ ہی اس کے سر میں کوئی زخم آئے گا۔ اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ حضرت بہلول دانا نے اپنا سوال جاری رکھا۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سن کر کہنے لگا، نہیں نہیں، بالکل نہیں، پانی ڈالنے سے تکلیف نہیں بلکہ سکون ملتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی طرف سے بڑے بڑے جواب دے رہا تھا۔ اب خلیفہ ہارون رشید کی یہ بات سن کر حضرت بہلول دانا مسکرانے لگے اور پھر کہنے لگے، اے خلیفہ ذرا توجہ کیجئے، اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنا لی جائے اور وہ اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا یا نہیں؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو میاں بہلول۔ خلیفہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہاں ہاں، اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا، جب ایک شخص کے سر میں ہم اینٹ ماریں گے تو اس کا سر سلامت کہاں رہے گا؟ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید کی یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے، تو پھر عالی جہاں غور فرمائیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح انگور اور پانی مل کر بھی ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اسے برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے سے سخت منع کیا ہے اور اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے اور اسلام میں واضح طور پر شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک روز خلیفہ ہارون رشید حمام میں گیا تو حضرت بہلول دانا بھی ہمراہ تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کو مذاق سوجا تو حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا، بہلول اگر میں غلام ہوتا تو میری قیمت کیا لگتی؟ حضرت بہلول دانا نے بڑے مزے سے فوراً جواب دیا، عالیجہ صرف 50 دینار آپ کی قیمت ہوتی۔ خلیفہ کو اس کی امید نہیں تھی، اس کا نازک شاہی مزاج بگڑا اور وہ کہنے لگا، تم ہو ہی دیوانے، تمہیں بھلا انسان کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ؟ میں نے تم سے پوچھنا ہی نہیں تھا، احمق جانتے ہو کہ یہ تہمت جو میں نے پہن رکھی ہے 50 دینار تو صرف اسی کی قیمت ہے۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید کی بات سنی تو آپ بھی فوراً کہنے لگے، خلیفہ صاحب میں نے بھی تو صرف تہمت کی ہی قیمت لگائی ہے ورنہ خلیفہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ حضرت بہلول دانا نے یہ بات کی اور آپ ہنس پڑے۔ بالکل اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید بڑے تزک و احتشام سے شکار پر روانہ ہوا، امیر و وزیر ہمراہ تھے، غلام تیر کمان اٹھائے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حضرت بہلول دانا بھی موجود تھے۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک ہرن پر پڑی، خلیفہ نے فوراً کمان اٹھائی اور ہرن کا نشانہ لے کر ہرن کی سمت تیر چھوڑا، لیکن خلیفہ کا نشانہ خطا چلا گیا، ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا نے یہ بات دیکھی تو آپ فرمانے لگے، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ،
خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا کی یہ داد سنی تو خلیفہ کو بہت ناگوار گزرا، اور خلیفہ غصے سے کہنے لگا، بہلول تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سنی تو عاجزی سے کہنے لگے، نہیں عالی جاں، یہ ناچیز تو ایسی جسارت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت بہلول دانا کی یہ بات سن کر خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا سے پوچھنے لگا، تو میاں پھر یہ داد کس کو دے رہے تھے، کیونکہ میرا نشانہ تو خطا چلا گیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کچھ حد تک غصے میں آ گیا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون الرشید کی یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے، جہاں پناہ میں نے تو ہرن کو داد دی ہے کہ وہ آپ کے تیر سے کتنی خوبصورتی سے بچا ہے۔ حضرت بہلول دانا کی بات سن کر ساتھ میں موجود سب لوگ ہنسنا چاہتے تھے، لیکن خلیفہ کے ڈر سے اپنی ہنسی ضبط کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد خلیفہ بھی ہنسنے لگا، اور خلیفہ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر باقی سب لوگ بھی مسکرانے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت بہلول دانا دربار میں تشریف لے آئے تو حضرت بہلول دانا نے دیکھا کہ علم نجوم پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک شخص علم نجوم کا ماہر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا سلام کر کے خاموشی سے اس کے برابر جا بیٹھے اور اس کی باتیں مسلسل توجہ سے سننے لگے۔ جب وہ اپنے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا تو حضرت بہلول اس سے کہنے لگے، واہ حضرت واہ، ماشاء اللہ آپ کی مہارت کی کیا کہنے، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ نجومی بہلول سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے اتنا سنا تو آپ مسکرانے لگے اور مسکرا کر کہنے لگے، میاں اگر آپ اپنے برابر بیٹھنے والے شخص کو نہیں جانتے تو پھر آسمان کے ستاروں کے بارے میں کچھ جاننے کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ شخص پوری طرح سے لاجواب سا ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ دربار ابھی لگا ہوا تھا کہ اسی وقت پکارنے والے نے صدا دی کہ ایک سیاح حاضر خدمت ہونا چاہتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اجازت دی اور وہ سیاح خلیفہ ہارون الرشید کے پاس آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو سلام کیا اور اس کی عزت کی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس سے مختلف ملکوں کے بارے میں کئی سوالات کیے، جہاں جہاں وہ جا چکا تھا ان کے بارے میں اس سے پوچھا گیا۔ اب وہ سیاح بھی گفتگو میں بہت ماہر تھا، وہ بہت پہنچا ہوا لگتا تھا۔ اس نے مختلف ملکوں کی پیداوار، جواہرات اور مصنوعات کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا، اور ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ رک گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد بول کر کہنے لگا، عالی جاں ہندوستان ایک عجیب جادو نگری ہے، وہاں علم و حکمت کا بڑا شہرہ ہے۔ شاید میری بات پر آپ کو یقین نہ آئے کہ ہندوستان میں ایک ایسی معجون یعنی دوائی بنائی جاتی ہے جس کے باقاعدہ استعمال سے انسان میں جوانی کی قوت از سر نو بحال ہو جاتی ہے۔ اگر 60 سال کا بوڑھا بھی وہ دوائی استعمال کرے تو خود کو 20 برس کا جوان پائے گا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اس علاقے میں طب کے ایسے معجزے بھی ملتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے تعجب سے کہا، حضور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں ہندوستان سے وہ دوائی تیار کروا کے آپ کے لیے لا سکتا ہوں۔ سیاح نے بڑے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اب خلیفہ ہارون الرشید کے دل میں پہلے ہی اشتیاق پیدا ہو چکا تھا، اس لیے خلیفہ ہارون الرشید سیاح سے پوچھنے لگا، بتاؤ وہ دوائی تیار کرنے پر کتنا خرچ آئے گا؟ ذل سبحانی اس میں بہت سی قیمتی جڑی بوٹیاں اور جواہرات کے کشتے شامل کیے جاتے ہیں، اس کی تیاری پر اخراجات تو کچھ زیادہ ہی آتے ہیں۔ سیاح مزید بتانے لگا، حضور وہ دوائی اتنی قیمتی ہے کہ وہ ایک بوڑھے کو جوانی کی طرف لے آتی ہے، تو آپ خود ذی عقل ہیں کہ آپ جانتے ہیں ایسی دوائی پر اخراجات کچھ زیادہ لگتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ سن کر کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم وہ اخراجات ادا نہیں کر سکیں گے؟ خلیفہ ہارون الرشید کچھ درشت سا ہو گیا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، علی جاں یہ حقیر تو ایسا خیال دل میں لا بھی نہیں سکتا۔ میں نے تو اس لیے یہ کہا ہے کہ کہیں اہل دربار میں سے کوئی اسے جھوٹ یا غلط نہ سمجھے۔ اس شخص نے بہت ہی گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ حضرت بہلول دانا جو ساتھ بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ سن رہے تھے بڑے مزے سے کہنے لگے،
میاں اہل دربار میں ایسی حرکت کرنے کی جرت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر حال میں جان بچانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو سر آنکھوں پر، جب خدا نے جان بچانے کا حکم دیا ہے تو کوئی ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ بتاؤ اس پر کتنا خرچ آئے گا؟ خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول دانا کی بات چھوڑی اور اس سیاح سے پوچھنے لگا، علی جاں اس کے لیے 50,000 دینار درکار ہوں گے۔ سیاح مزید بتانے لگا، اس کے لیے جو رقم لگے گی وہ خاص اس کے کشتوں پر استعمال ہوگی، تبھی تو وہ دوائی اتنی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے خزانچی سے کہنے لگا کہ رقم ابھی کے ابھی دے دی جائے۔ خزانچی نے خلیفہ ہارون الرشید کا حکم مانا اور اسی وقت رقم کی تھیلی اس سیاح کو دے دی۔ اس سیاح نے وہ رقم کی تھیلی لی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو ایک عرصہ ہو گیا مگر وہ سیاح لوٹ کر نہیں آیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی دھوکے باز تھا جو اسے فریب دے کر رقم ہتھیا لے گیا ہے۔ ایک روز دربار میں اس شخص کا پھر تذکرہ ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے متاسف لہجے میں کہا، اس شخص نے کیسے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، اگر وہ کہیں ہاتھ لگ جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ رقم وصول کی جائے گی اور اس کم بخت کا سر کاٹ کر بغداد کے مین دروازے پر آویزاں کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ بہلول دانا بھی دربار میں موجود تھے۔ حضرت بہلول دانا بے ساختہ ہنس پڑے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے خشمگین نظروں سے حضرت بہلول کو دیکھا اور کہنے لگا، بہلول اس بے موقع ہنسی کا کیا سبب ہے؟ کیا تم اس گستاخی کی وجہ بتا سکتے ہو؟ حضرت بہلول دانا کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید سے کہنے لگا، حضور مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ہے، ایک بہت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ کون سا قصہ؟ خلیفہ ہارون الرشید نے جلدی سے پوچھا۔ حضرت بہلول دانا نے اپنی ہنسی روکی اور روک کر کہنے لگا، اس دھوکے باز سیاح کا قصہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا مرغ، بڑھیا اور لومڑی کا قصہ ہے۔ قصہ بیان کرو۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حکم دے دیا۔ بہلول بول کر کہنے لگا، قصہ یوں ہے کہ ایک جنگلی بلی نے ایک بڑھیا کا پالتو مرغ اٹھا لیا۔ بڑھیا اس بلی کے پیچھے دعائی دیتی ہوئی دوڑی اور کہنے لگی، ارے ارے پکڑو، اس کو پکڑو، چوٹی بلی کو پکڑو، ظالم میرا 2 من کا مرغا لے کر بھاگی جاتی ہے، ارے کوئی تو میری مدد کرو، اس بلی کو پکڑو، ہائے میرا نازوں کا پلا ہوا، ہائے میرا 2 من کا مرغا، ارے ظالم یہ پورا 2 من کا مرغا تھا تو اس کو اٹھا کر کیوں بھاگ رہی ہے؟ بلی نے جو بوڑھی عورت کا اتنا شور و غل سنا تو بلی پریشان ہو گئی اور غصے سے بولی، دیکھو یہ بڑھیا کس قدر جھوٹ بول رہی ہے، یہ اتنا سا مرغا بھلا 2 من کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلی ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ اتفاقاً قریب سے ایک لومڑی کا گزر ہوا۔ وہ بلی سے بولی، بہن تم کیوں پریشان ہوتی ہو، مجھے ساری بات بتاؤ۔ بلی نے ساری بات لومڑی کو بتا دی کہ اس طرح میں نے ایک بوڑھی عورت کا یہ مرغا اٹھایا ہے، اب وہ بوڑھی عورت پیچھے شور و غل مچا رہی ہے کہ میرا 2 من کا مرغا تھا، تم نے میرا 2 من کا مرغا اٹھایا ہے، اب اتنا سا مرغا بھلا 2 من کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مرغا تو بہت ہی چھوٹا ہے، اس کا وزن 2 من نہیں ہو سکتا۔ لومڑی نے جیسے ہی یہ سنا تو یہ بلی سے کہنے لگی، بلی ذرا مرغے کو مجھے دو، میں بھی تول کر بتا دیتی ہوں کہ یہ مرغا 2 من کا ہے یا نہیں، وہ بوڑھی عورت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ بلی نے بھی لومڑی کی بات مان لی اور وہ مرغ لومڑی کو دے دیا۔ اس نے مرغ دبوچا اور یہ کہہ کر غائب ہو گئی، بہن بلی بوڑھی عورت سے کہہ دینا کہ اس کا مرغ پورے 3 من کا تھا، یعنی وہ لومڑی اس بلی سے وہ مرغا لے کر بھاگ گئی تھی اور وہ بلی پیچھے پریشان رہ گئی تھی۔ اس سیاح کا قصہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے تو ایک دوائی منگوانی چاہیے، وہ دوائی جس سے آپ جوان ہو جاتے، لیکن وہ سیاح آپ کی رقم لے کر بھاگ گیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکا، اہل دربار بھی مسکرانے لگے۔ خلیفہ ہارون الرشید بول کر کہنے لگا، اے بہلول تمہارے اس قصے نے ہماری افسردگی کو زائل کر دیا ہے، پہلے ہم اپنی رقم کے بارے میں پریشان تھے لیکن تم نے جو مزاحیہ قصہ ہمیں سنایا ہے یہ سن کر ہماری افسردگی